کہا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا یہ سمجھو جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی اہمیت قرآن نے دی ہے اسی کے پیش نظر اس نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، معاشرے میں امن برقرار رکھنے کے لیے جان کی حفاظت نہایت ضروری ہے۔ جان کی حفاظت ٹھیک ہے، میرا فریضہ ہے میں اپنی جان کی حفاظت کروں، آپ کا فریضہ ہے آپ اپنی جان کی حفاظت کریں، لیکن اجتماعی زندگی کے اندر ایک فرد تو پورا انتظام اہتمام نہیں کر سکتا اپنی حفاظت کا، یہ تو پورے معاشرے کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے یہ کہا کہ یاد رکھو اگر کہیں اس قسم کی لاقانونیت آ جائے یا کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے کسی دوسرے کی جان لے لیتا ہے، زندگی تلف کرتا ہے، یہ ہے قرآن عزیزان من، یہاں اس مقتول یا مقتول کے وارثوں کے متعلق نہیں ہے کہ جاؤ اس کا انتقام دیتے پھرو، تم اپنی حفاظت آپ کرو، ابھی کریے، یہ بات نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والی جماعت کے معاشرے، یہ معاشرے کا فریضہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی واردات اس قسم کی ہو کہ کسی کی جان ناحق تلف ہو گئی ہے، معاشرے کا فریضہ ہے یہ۔ اب یہاں لفظ قصاص آیا، عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں اس کا جان دے لینا، اس کو سزا دے دینا، کے معنی ہوتے ہیں ملزم کو یا مجرم کا اس طرح سے پیچھا کرنا کہ اس کو آخر میں جا کے پکڑ لیا جائے۔ قصہ کے معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، نکلنے تو کیا ہے کتنے تو کر جائیں گے۔ ہر مجرم کے متعلق معاشرہ اٹھ کے یہ کہے گا کہ تم اب کہاں جا سکتے، کہیں نہیں جا سکتے، تم قصاص اسے کہتے ہیں برادران عزیز۔ یہ اب بھی ہمارے ہیں ادھر منٹو گنگی لال پور کے ضلع میں کھوجی انڈے والے خوراک بن والے، وہ اربوں کے زمانے کا قصاص ہوتا تھا۔ معاشرے پورے کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ کھڑے لگتے پہلا ملزم پکڑے وہاں جا کے اس کو، پھر یہاں جس بیچارے کا کوئی مر جاتا ہے، یہ مرنے والے تھے وہ تو مر گیا، یہ جو زندہ ہوتے ہیں ان کو زندگی حرام ہو جاتی ہے بعد میں، اس مرنے والے کی کمی کی وجہ سے صرف نہیں، یہ جو قانون کا تقاضا ہے کہ یہ جو اس کے بعد وہ قاتل ہے یا اس کے ساتھ اور حمایتی ہیں ان کو گرفتار کرانا، ان کو عدالت میں لے جانا، ان سے پھر یہ سزا دلوانا، یہ سارا کچھ یہ جو اس کے بعد رہ جاتے ہیں ان کے ذمہ دار جان ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو پتہ ہے ان عدل لینے والوں کو کہ عدالت جان کتنا پھر یہ ہوتا ہے۔ مراسل سال چوری ہو گئی، پولیس آ جاتی، انہیں کیا لکھایا کی گیا تیرا، انہیں کیا جی ایک میرا دلا گیا لکھ لیا انہیں، تو جی ایک پہ تھے ایک ڈیٹ کی پیشی بھی لا گیا کوئی، کبھی لکھ لیا انہیں، یہ کہتے چھوٹا جا سلوک کا گیا سی کبھی لا لیا لکھ لیا، کہنے لگا جی اور لکھو، ایک میری پرات گئی، مجھے پرات تو سامنے تو یہی ہے، کہنے لگا جی یہ پہلے گئی سا نے ہوں چلی جانی ہے، ایک بار پھر نہیں سر مجھے لے ہی لاؤ تھی مار جانا اس کی جی پرات ہوا سا وہ اقتصاد ہی تیر بندی ہے، وہ پرات لندن جانی ہوئی ہے ملزم قرآن عزیز لان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اور یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اسی کا فریضہ نہیں ہے جس کا کیا ہے، سوال نہیں ہے، تمہارا معاشرے کا یہ فریضہ تھا کہ تم ہر فرد معاشرہ کی جان اور مال کی حفاظت کرتے، اگر ایک فرد کی جان گئی ہے تو اس میں تم اپنے فریضے کی ادائیگی میں تم سے کوتاہی ہوئی ہے، تمہارا فرض ہے کہ اس کے کوتاہی کو پورا کرو۔ یہ جس کا یہ جاتا ہے اس کے لیے تو 17/33 انصاف قرآن کے قوانین جو ہیں ان کی فہرست بنائی، فہرست کا سوال نہیں ہے برادران عزیز، اصول ایسے دیتا ہے، میں کہتا ہوں یہ اتنا سا اصول جو ہے کتب علیکم القصاص، آپ دیکھتے ہیں اس کے نیچے جو آپ کے یہاں پھر قانون کا ضابطہ بنے گا، وہ بنے گا کیا؟ مقتول یا اس کے وارثوں کو مظلوم کو تو یہ کہا ہی نہ، مظلوم کے متعلق کیا کہا 17/32 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، انسانی زندگی کے جسے خدا نے واجب الاحترام قرار دیا ہے اسے کہیں ضائع نہ کرو، بجوز اس کے کہ اسی کے قانون کا تقاضا ہو کہ ایسا کیا جائے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، جو ظلم سے مارا گیا، دیکھیے پہلے بالحق کہا گیا، ہر مارے جانے والے کے متعلق نہیں ہے، قاتل کو سزائے موت ملتی ہے تو وہ اس کا قتل جو ہے بالحق ہے۔ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو اس کا جو وارث رہ گیا ہے وہ یہ نہ کہے سمجھے
کہ میرے ہاں کا تو ایک فرد تھا وہ چلا گیا اور میں تو لاوارث رہ گیا، میری کون سنے گا؟ کہا ہم نے اس کے لیے تقویت کا موجب اس معاشرے کو بنایا ہے، یہ اس مظلوم کے وارثوں کا جو وہ اب تنہا رہ گئے ہیں، ہم نے تمہیں اس کے لیے سلطان کیا بات کیا گیا قرآن، اتھارٹی، پاور، بظاہر تو وہ ایسا ہے نا کہ جس کی بیچارے کے پاس اب وہ لاوارث رہ گیا ہے، پاور کوئی نہیں رہی، باں کوئی نہیں رہی ہیں، اتنی ٹوٹ گئی ہیں، وہ کہنے لگا ڈرنا یہ سارا معاشرہ جو ہے اس لیے ہم نے اس معاشرے کو قائم رکھا ہے کہ وہ تیرا حمایتی بنے۔ انہو کان منصورا، لوگ سمجھتے تھے کہ ان کا کوئی ہے نہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ہیں اس کو نصرت اور حمایت اور تائید اور قوت ہماری طرف سے پہنچے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اور اس کے بعد ایک عدل کی مساوات کا ایک اصول بیان کیا ہے۔ اگلے لفظ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اب اس کا ترجمہ تو یہ ہے اور یہی مفہوم غلط لیا جاتا ہے، آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت۔ اب اتنا سا ترجمہ اگر دے دیا جائے تو اس کے معنی یہ ہو جائے کہ اگر کسی غلام نے کسی آزاد کو مار دیا ہے تو یہاں الحر بالحر، آزاد کو اگر مارا گیا ہے تو کسی آزاد کو مارنا ہوگا، تو وہ غلام نہیں چھوڑ دے تو کوئی آزاد لگے، انہیں آزاد لگے، غلام ہے کسی غلام کو کسی آزاد نے مار دیا ہے تو وہ جو آزاد مجرم ہے اسے آپ لکھنے کیا سکتے، کوئی غلام تلاش کرو العبد بالعبد۔ اور اگر کسی مرد نے کسی عورت کو مار دیا ہے، مرد بھی تو بھائی لگ ہی نہیں سکتا ہوگا، لال ان سے نہیں عورت مرد کو دفاع دینا ہے، تو مالک نے کیا خدا نے کیا ہے مقتول جو عورت ہوئی میں آپ دیکھتے ہیں کہ دین ترجمے کرنے کے بعد کہاں پہنچ، وہ تو اتنا عظیم اصول اس نے یہ دیا ہے، یہ مساوات کا اصول جو ہے کہ اس میں کسی قسم کی روح رعایت کا سوال نہیں ہے کہ وہ جو گاؤں کا بڑا چودھری ہے وہ روز جس کی جی چاہے ڈاکہ دلوائے، جس کا جی چاہے قتل کروا دے، اس کے بعد اگر کہیں آئے بھی اپنے نوکروں کے 2 بندے گاؤں کر چڑے، کوئی گل نہیں، روز ہوتا ہے یہ سوال، یہ ہے بات کہ یہ بات نہ کہیں ہو جائے تمہارے وہاں معاشرے کے اندر کہ یہ رعایت ہونی شروع ہو جائے، یا جو بیچارے معاشرے کے اندر اس قسم کے غلام، کوئی کاشتکار مظاہرے آپ کے، کوئی ملازم آپ کے، ان کو رکھا ہی آپ نے اس لیے ہے کہ جو کچھ آپ کرواتے رہے اندر انہوں نے بیان دے رہے، روز یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، یہ ہے وہ چیز جو یہاں اصولاً بیان کی ہے، کوئی رعایت نہیں ہے۔ چودھری بھی اگر آزاد جو ہے حر جس کو کہا ہے وہ تو بہت بڑی چیز ان کے یہاں ہوتی تھی، قاتل اگر وہ ہے تو وہی ہے جس کو سزا ملے گی، یہ نہیں کہ اس کے بدلے میں تم اس کے نوکروں کو پکڑ لو یا وہ بھی اپنے معیاروں کو بول دو، یہ سوال نہیں ہے، کسی کے بدلے میں کوئی دوسرا نہیں پکڑا جائے گا، لا تزر وازرۃ وزرۃ اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، عدل کا یہ تقاضا ہے، یہ کیا جائے گا جا کر۔ آگے فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جس کو اس کا بھائی یعنی مقتول کے وارثوں میں سے کوئی جس کو کچھ معاف کر دے تو وہ ٹھیک ہے، وہ اس میں ادا کرے اور اس کی کمی کو پورا کرے۔ قرآن کے اتنے ٹکڑے سے ہمارے ہاں ایک ایسا غلط قانون بن گیا ہوا ہے جسے دیت یا خون بہا کا قانون کہتے ہیں شریعت میں، وہ یہ ہے کہ قتل کسی قسم کا ہو، وہ جو مقتول کے وارث ہوتے ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ اس قاتل سے کچھ خون بہا لے کر اس کو معاف کر دیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ چیز معاشرے میں کتنے بڑے فتنے کا موجب بن جاتی ہے اور بنتی ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن، یہ اپنے کسی ایک سے کہا لیا کہ اس کو کرا دیتا ہے قتل، اب اس قتل مقتول جو ہے اس کا وارث یہ بھائی، اب اس بھائی کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہ اس قاتل سے کچھ لے کے اس کو معاف کر دے، 100 روپیے میں زیادہ کر لیا، پہلے 100 روپیہ دے کے آپ نے گول لے لیا، وہ معاف ہو گیا، جنہیں قتل کرانا اسی گھر کو آپ پکڑا۔ آپ دیکھیے یہ چیز، مقتول کے وارث کو یہ حق ہے کہ وہ قاتل کے ساتھ براہ راست معاملہ کر کے اور اس سے کوئی پیسے لے لے اور یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ آپ دیکھیے کہ پھر ہوگا کیا، کتنی بڑی عمارتی قتل کے معاملے میں پھنس جائے گی۔ خدا کا قانون یہ ہو سکتا ہے، دیکھیے قرآن کہاں کہتا ہے یہ بات، اور میری چیز ہے جس کو نظر انداز کیا ہے ہمارے قانون بنانے والوں نے۔
ہو رہا ہے